الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ربیع الاول کے حساب سے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، وہ نمونہ جو امن کی حالت میں بھی اور جنگ کی حالت میں بھی نمونہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی زیادہ تر تو مظلومیت میں گزری ہے، اور صرف 10 سال مدینہ کے وہ حرب و ضرب کی زندگی ہے، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 جنگیں لڑی ہیں یا 88 جنگیں لڑی ہیں۔ 27 سے 29 جنگوں میں آپ نے خود ہم شرکت کی ہے، اور باقیوں میں سریات ہیں، آپ نے کسی اور کو بھی سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور ان میں 9 میں لڑائی ہوئی ہے، اور ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ جنگ جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام حضور کی جنگیں دفاعی جنگیں تھیں، دشمن نے بڑھ بڑھ کے حملے کیے، آپ نے تو صرف دفاع کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الجہاد فی الاسلام مودودی صاحب نے لکھی تھی 18 سال کی عمر میں، یہ 1930 کی بات ہے۔ تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں نان مسلم نے یا اورینٹلسٹ جو تھے مشرقی روم کے مغربی ماہرین نے اسلام کا نقشہ کھینچا کہ اسلام جنگ سے تلوار سے پھیلا ہے، اور اس میں انہوں نے نقشے لگائے کہ مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داڑیاں منہ میں دبائے تلواریں اٹھائے ہر بستی پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو نہیں تو سر تن سے جدا کر دیں گے۔ اور یہ اسی بات کا تذکرہ 50 سال کے بعد 1981 میں ایک انگریز نے مائیکل ایچ ہارڈ کتاب لکھی ہے دی 100، اور اس نے پہلا پیج چھوڑ کے دوسرے پیج کی 2 تصویر لگائی تھی، وہ سیم یہی نقشہ پیش کر رہی تھی کہ محمد ود فالوورز گوئنگ ٹو وار، اور آگے آپ نے لکھا، اس نے لکھا کہ محمد جا رہا ہے اور بڑی سی کبار تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اور لمبی لمبی داڑیاں ان کی، اور پیچھے ان کے تمام تلوار اٹھائے صحابہ ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ اس کتاب کو کسی مسلمان ملک کی لائبریری میں نہیں جانے دیا جائے گا، 57-60 مسلمان ملک ہیں، تو یا تو اس تصویر کو ہٹا دو تو پھر لگا لو۔ بیشک اگلے سال کتاب چھپ کے آئی تو اس میں وہ تصویر نہیں لگی ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ کیا کہ پہلے پیج پہ جو اس نے نام دیا 100 بڑے انسانوں میں، دی 100 بڑوں میں اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ عیسائیوں سے اس نے معذرت کی کہ میں نے محمد کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو کیوں نہیں رکھا، حالانکہ وہ یہ زیادتی کر رہا تھا کہ اس نے حضرت عیسیٰ کو دوسرے پہ نہیں رکھا، تیسرے پہ رکھا ہے۔ دوسرے پہ تو اس نے نیوٹن کو رکھا، اور تیسرے پہ حضرت عیسیٰ کو رکھا، 20ویں نمبر پہ ماؤ زیدونگ کو رکھا، 49ویں نمبر پہ ابوبکر صدیق عمر فاروق کو رکھا، اور پہلے نمبر پہ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ہی واز اونلی دا مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیزفل آن بوتھ ریلیجس اینڈ سیکولر گراؤنڈ۔ مجھے دین اور دنیا دونوں میں اگر کوئی کامیاب انسان نظر آیا تو وہ صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور پھر معذرت کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ذہنیت 50 سال کے بعد بھی اسی طرح ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اور تلوار لہرا کے کلمہ پڑھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، 2 ہجری، 3 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 7 میں خطوط لکھے، اور 8 میں مکہ فتح ہوا، تو جاتے ہوئے فتح مکہ کرتے ہوئے آپ نے اعلان کر دیا کہ تمام لوگ جو اپنے گھروں میں گھس کے بند ہو جائیں، حرم پاک کعبہ میں بیٹھ جائیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کے سردار ابو سفیان کے گھر میں آ جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا، اور 3000 لوگوں کو عام معافی کا اعلان کر دیا گیا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم مطلقا، چلے جاؤ جہاں جا سکتے ہو چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اور یہ عام معافی اگر حرب و ضرب والے ہوتے تو معافی نہیں ہوتی، وہاں گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ اسلام کا پیغمبر امن کا پیغمبر ہے، پیسفل ہے، اور وہ نبی رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور وہ اس کی جنگ کی پالیسی کیا تھی کہ دشمن کے مختلف علاقوں کی طرف ریڈ کرتے ہیں، اور کبھی پہل نہیں کرتے
اور وہ انتظار کرتے ہیں صبح کا، اور اگر اذان آ جائے تو بہت بہتر ہے، نہیں تو اعلان تھا کہ عورتیں جنگ سے باہر ہیں، بچے باہر ہیں، بوڑھے باہر ہیں، مذہبی پیشوا باہر ہیں، اور ان کے باغ، ان کے بازار، ان کے کھیت اس جنگ سے باہر ہیں، کوئی مسلمان کی فوج وہاں مداخلت نہیں کرے گی یا انٹرپٹ نہیں کرے گی۔ اس ضابط اخلاق کی وجہ سے وہ نان مسلم کلمہ پڑھ رہے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی ایسی تھی۔ اور یہ اصول ہے کہ اللہ شاء تعرف بأضدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ ضد کیا تھی؟ یہ اسلامی لشکر ہے، اور اس کے مقابلے میں کفار کے لشکر، ان کی اپنی فوجیں جہاں بھی گھستی ہیں بازار اجاڑ دیتی ہیں، تمام مونگ پھلی کی بوریاں اٹھا لی، بادام اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں، ہنستے جا رہے ہیں اور ٹیٹکیں لگاتے جا رہے ہیں، اور مسلمان کی فوج گزری تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ خواتین کو دیکھا، نہ بچوں کو تنگ کیا، نہ بوڑھوں کو، نہ مذہبی پیشواؤں کو، نہ بازار سے مونگ پھلیاں اٹھائیں، چپ کر کے خاموشی سے گزر گئے اور الٹا ان کا دفاع کیا۔ یہ چیز دیکھ کے وہ متاثر ہوتے تھے اور کہتے تھے کتنے اچھے مذہب والے ہیں۔ تو اس کے نظریے سے اسلام پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ تلوار سے پھیلا ہوتا تو پہلی فتح میں نبی کریم گردنیں اڑا دیتے، لیکن ہر بندے کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس جنگ کے احوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چونکہ 10,000 قدوسیوں والا جب آئے گا، تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے، وہ لشکروں والا، 10,000 لشکروں والا، مقدس شخصیتوں والا، وہ جب آئے گا تو تمہیں سیدھا کرے گا، تم میری بات نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کہہ دیتے پہاڑی وازوں میں۔ تو وہ نبی کا تذکرہ، جنگوں کا تذکرہ ہے، 88 جنگیں ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ ولاگ اس بارے میں پہلا ولاگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ و حرب و ضرب کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ابھی اور کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، اور اگر کمنٹ کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔